اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ میرا نام شکیل احمد ہے اور میں مسقط سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری قبر سے لے کر آخرت میں اٹھنے تک کی زندگی ہوتی ہے، اس کے بارے میں مجھے معلوم کرنا ہے۔ اٹھنا جو ہے نا وہ حشر میں ہوتا ہے، تو قبر و حشر کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے لفظی معنی ہوتا ہے آڑ، پردہ۔ یہ زندہ انسانوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ بظاہر تو میت کو چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، کیڑے بھی کھا جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی ایک اپنی زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے، کیونکہ بندہ گل جائے، جل جائے، سڑ جائے، جو بھی ہو، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں ایک ذرہ ہوتا ہے جس کا نام ہے عجب الذنب، اور اس کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ مٹی گلا سکتی ہے، جلتا گلتا نہیں ہے، اسی پر تمام جسم کی ترکیب بنتی ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر کڑیل جوان ہوتا ہے، پھر وہ مریض ہوتا ہے، بڈھا ہوتا ہے، پھر جھک جاتی ہے کمر اور کانٹا ہو جاتا ہے بعض اوقات سوکھ کر، پھر کھاتا پیتا ہے بعض اوقات تو فربا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ عجب الذنب، بنیاد، وہ بہرحال وہ قائم رہتی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اسی پر اس کی اٹھان ہوگی اور اسی پر اس کے جسم جو ہے وہ ترکیب پائے گا۔ تو یوں جسم اور روح دونوں پر ثواب اور عذاب مرتب ہوتا ہے۔ اب جیسے وہ جنت کا باغ بن گئی قبر، حالانکہ بظاہر تو اس کا جسم سڑ گل گیا، ہر ایک کا جسم قائم تو نہیں رہتا، اور جس کا جسم قائم رہ گیا مرنے کے بعد قبر میں، اب وہ جنتی ہی ہے، اس کی یقینی خبر نبی دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو گل سڑ گیا، کیڑے پڑ گئے، پھٹ پھٹا گیا، نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے، یہ خبر بھی ہم نہیں دے سکتے، بلکہ یہ خبر بھی نبی دیں گے۔ ہمارے لیے یہ پردہ ہے۔ اگر یہ جلنا گلنا سڑنا نہ ہوتا تو پھر تو سارے کو زمین میں دفن کس کو کہاں کرتے۔ تو بعض مخصوص اشخاص ہوتے ہیں جن کے وجود کو، جسم کو زمین نہیں کھاتی، مثلا انبیاء علیہ السلام کو زمین نہیں کھاتی، شہداء کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں، یا نوجوان عبادت گزار، وہ حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرتا ہو۔ بہرحال یہ کہ کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جن کی لاش کو زمین نہیں کھاتی، جیسے اولیاء کرام ہیں، باقی لاشوں کو زمین کھا جاتی ہے، کیڑے پڑتے ہیں، اور کیڑے کی خوراک ختم ہو گئی تو اب ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے دو کیڑے جو بڑے ہوتے ہیں قداور، وہ بچ جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں آپس میں گتم گتھا ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کھانے کے لیے، تو وہ ایک جو طاقتور ہوتا ہے وہ غالب آتا ہے، وہ کمزور کو کھا جاتا ہے، اب ایک بڑا کیڑا رہ جاتا ہے۔ اب اس کی خوراک یہی تھی، کیڑے جو انسانی جسم نے بنائے تھے، اب بھوک سے یہ بھی مر جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ برزخ کا اس کے ساتھ سلسلہ رہتا ہے۔ اب اگر وہ نیک بندہ ہے تو جنت کا باغ بنے گی قبر، پھر سوالات جوابات کا سلسلہ تو پہلے ہی ہو چکا۔ اگر گناہ گار ہے تو طرح طرح کے عذابات، سانپ آئے، بچھو، آگ، جو بھی جیسا گناہ اور جیسی رب کی ناراضی، یہاں تک کہ حشر میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ برزخ کا معاملہ ہے، اور ہمیں نظر نہیں آتا، یہ وسوسہ کوئی نہ ذہن میں لے کہ بھائی بعضوں کو تو شیر کھا جاتا ہے، اب شیر کے پیٹ میں بھی کیا ہی کیڑے پیدا ہوں گے اور اس کو کھائیں گے، تو یہ سارا برزخ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ دریا میں چلا گیا ہو تو وہیں اس کی قبر بنے گی، تو گٹر میں ڈوب گیا گر کر، تو یہ بھی نہیں ہے کہ جو گٹر میں ڈوب کر مرا معاذ اللہ ہم اس کو بولے کہ صاحب یہ جہنمی ہے، تو کوئی اس طرح کا عیب بلا حاجت بیان نہ کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی بد مذہب لیٹرین میں مرتا تو اس کو ضرور ڈکلیئر کیا جائے، بلکہ اس کی تشہیر کی جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ اس کی بد مذہبی مشتہر ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ بد مذہب ہے، تو موقع کی مناسبت سے عبرت کے لیے بتایا جا سکتا ہے، خواہ خواہ بولنے کی خاطر نہ بولا جائے۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو